کوئی نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں، دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے، حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے۔ انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے۔ یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی۔ یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا۔ اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں، لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کی سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے۔ تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے، اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے۔ ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی۔ تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا۔ جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ۔ تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا۔ تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا۔ تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے۔ یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے، میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے، تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں۔ دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں
اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کریں, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. یہ سہل ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں, قسمیں اٹھا اٹھا کے, کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے, ان میں سے ایک ہی ہیں. تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے یہ پھکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی, یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ, انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے. کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے, ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ جعلی واقعات ہے. صوفیاء نے پھیلائے, شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں, وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے. کیلا پہلے دا ہے, اللہ نے وہ بندے ہو ابھی گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں, یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو, آپ کی کوئی کیڑا لگ گیا ہو, کوئی صفائی کروائیں, کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں, وہ تو کرنی چاہیے جی, اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے جی. جی.